اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں اپنی جانب سے اراکین چینل ون کی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں تمام مراجع تقلید، تمام عالم اسلام، عالم انسانیت، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں حضرت سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شب شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم یہ جو ایام غم ہے، ماہ سفر ہے، اور یہ شدید مصائب کا زمانہ ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کہ جب بازار اور دربار شام میں بیبیوں کو لایا گیا۔ میں گزارش کروں گا استقبال کے ساتھ میں آغا کا کہ اس سلسلے میں کچھ مختصراً ارشاد فرمائیں، پھر ہم سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ انشاءاللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ آغا ایام اعزاں ہیں، اور خاص طور سے آج جی شب شہادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ میں چاہوں گا اس سلسلے میں آپ کچھ مختصراً ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایام اعضاء جو پہلی محرم سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کے کلچر اور فرہنگ کے مطابق 2 مہینے 8 دن جسے ہم آبزرو کرتے ہیں، اس درمیان میں بے حساب شہادتیں ہیں، بے حساب مصائب ہیں جو اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے گئے، جس میں سے یہ ایک نہایتی عظیم اور نہایتی سخت مرحلہ تھا جو اہل بیت کے اوپر گزرا، جو شہادت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک ایسا دردناک منظر ہے اور ایک ایسی شہادت ہے جو شاید جو مظالم اہل بیت پر ہوئے ہیں اس کو بے نقاب کرنے کے لیے بہترین مثال بھی ہے۔ اگر ممکن ہے کہ آپ کی شہادت زندان شام میں واقع نہ ہوتی، تو ممکن ہے کہ تاریخ نے جس طریقے سے ہر واقعے کو مینیپولیٹ کیا ہے، ممکن ہے کہ اس شہادت کو بھی مینیپولیٹ کر کے کچھ اور عنوان دے دیا جاتا، لیکن آپ کی شہادت زندان شام میں واقع ہونا خود تاریخی اعتبار سے دشمن کے لیے، خاص طور پہ دشمن اہل بیت کے لیے، ایک ایسا معمہ ہے جس کو وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سالو نہیں کر پا رہے۔ ہر چیز کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت میں بالخصوص پنجتن کے لیے اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو اس کو الگ الگ انداز سے اس کو لکھا گیا ہے، اور تاریخ میں وہ مظالم جو پنجتن پر بالخصوص ہوئے ان کو ایک ایسے رنگ سے اور ایک ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ سب کچھ نارمل دکھائی دیتا ہے۔ بعض ایسی شہادتیں ہیں جس کو نہ فقط دشمنان اسلام اس کے اوپر پردہ ڈال سکے، اور یہ ایک ایسا موضوع بن گیا کہ جو غیر ہیں ان کے لیے بھی مورد سوال ہو گیا۔ اس میں سے ایک شہادت جناب سکینہ بنت الحسین کی ہے، اور ایک شہادت جناب علی اصغر آپ کی شہادت ہے۔ ایک مسیحی کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ ریورنڈ تھے، ایک فادر تھے ایک چرچ میں، تو ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں کربلا کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ساری چیزیں کافی حد تک نارمل دکھائی دی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ گئے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے تو یہ اس طریقے کے واقعات تاریخ میں بہت جگہ پر ملتے ہیں، کہ جہاں پر جو سفر کے عالم میں بہت سارے لوگوں کو ان کے قافلے کو غارت کر دیا جاتا تھا، اور جو لوگ ہوتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب میں اس مرحلے پہ پہنچا جہاں پہ شہادت جناب علی اصغر تھی، وہاں پہ پہنچنے کے بعد پھر اب اس کو میں کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا، جس نے میری توجہ کو کربلا کی جانب اور مقام اور فضائل اہل بیت کی جانب متوجہ کیا۔ اس میں سے ایک شہادت خود جناب سکینہ کی بھی ہے، کہ اگر یہ شہادت اس انداز میں نہ ہوتی، البتہ چونکہ پروگرام
ہمارا سوال و جواب کا ہے، تو میں ایک چیز کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں ذکر مصائب نہیں. امام سجاد تنہا مرد ہیں جو اس عالم میں ہیں کہ تمام اہل حرم کی نگرانی کر رہے ہیں. پانچویں امام بھی موجود ہیں، البتہ آپ کا سن بہت کم ہے، بعض روایت کے حساب سے 2 سال اور 3 سال. آپ یہ سوچیں کہ وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اس کی بہن اس زندان میں، اس اندھیرے میں اس دنیا سے چلی جاتی ہے. 4 سالہ بچہ. 4 سالہ ہے. وہاں پر ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ مولا نے قبر بنائی، قبر بنا. مجھے سوال یہ ہے کہ مولا نے قبر بنائی کیسے؟ کیا وہاں پہ کوئی ایسے اوزار موجود تھے جس سے قبر بنائی جائے؟ چوتھے امام نے اپنے ہاتھوں سے اس زمین کو کھودا ہے اور اس کے بعد جناب سکینہ کی قبر کو بنایا ہے. خدا کسی انسان کو چبے رسے کہ کسی بھائی کو یہ منظر اور یہ ظلم دیکھنا پڑے. پروردگار ہم سب کو اور ہماری اس ذکر کو، ہمارے ناسوں کو رومال زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمائے، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں انہیں ان کے انجام تک پہنچائے، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمائے. بہت شکریہ آغا. اجازت ہو پروگرام شروع جی کریں؟ جی بسم اللہ. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سوال ہے. میں گوا سے بول رہی ہوں، تو میں وہ بولنا کم کرنا چاہتی ہوں، میں چپ رہنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس کنٹرول نہیں ہو. تو میں میرا غصہ کیسے کنٹرول کروں اور میں کیسے چپ رہوں؟ مجھے کوئی دعا یا آیت بولیے. خدا بہن کا سوال ہے کہ یہ بولتی زیادہ ہیں، اور جب زیادہ انسان بولتا ہے تو پھر جی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے. شوہر بچوں کے ساتھ میں بھی زیادہ زیادتی کرتی ہیں، یہ جی چاہتی ہیں کہ اس پہ کنٹرول ہو. جی کس طرح سے؟ دیکھیں، جو روایات میں بہت سارے نسخے بیان کیے گئے ہیں غصے کے اوپر قابو کرنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ اگر انسان کھڑا ہو حالت غصے میں تو بہتر ہے کہ وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، یا فوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھے. اور عام طور پر دوسرا کام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 جو والقاظمین الغیظ کی جو آیت ہے اس کو مسلسل دہراتا رہے تاکہ اپنے غصے پر وہ کنٹرول کر سکے. اس کے علاوہ جو ہے وہ غصے کے عالم میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پانی پیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے انسان اپنے غصے کے اوپر قابو پا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں نازیہ حسن بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت چڑچڑاتے ہیں، مطلب غصہ بہت کرتے ہیں، کچھ بات بولو تو ناراض ہو جاتے ہیں، بات نہیں سمجھتے. ان سے میں کتنا بھی پیار سے بات کروں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، چلانے لگتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے میں بہت چڑچڑاپن ہے. تو ایسی کوئی دعا یا وظیفہ یا کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. خدا حافظ. پہلے تو بہن نے ہی نہیں بتایا کہ بچے کس سن و سال کے ہیں، ایک جی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جواب دیں گے انشاءاللہ کہ گھر کا ماحول جو ہے یہ، اور گھر صرف گھر کا نہیں، اطراف کا ماحول جو ہوتا ہے جس میں بچے ہوتے ہیں، یہ چونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس میں یہ سارے سوالات اور یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں. اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے خود کے چونکہ بچے ہیں اور اتفاق سے چھوٹے ہیں ابھی، تو سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہمارے بچوں سے بہت زیادہ ہے. جی. ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا رویہ بڑوں کی طرح ہونا چاہیے، سمجھدار ہوں، کسی بات کو میں اگر ایک بار کہہ دوں تو ان کے سمجھ میں آ جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری لاجیکل ریزننگ جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. ظاہر ہے کیسے آئے گی، بچے ہیں ابھی وہ. جی ظاہر سی بات ہے. جی. تو ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. جی. آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں معرفت تب ہوتی ہے جب آپ کہیں باہر جائیے اور دوسرے بچوں کو دیکھیے اور ان کے اندر جو پایا جانے والا ابلیس دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے کتنے مومن ہیں. لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ ہر چیز کو بہت سمپل طریقے سے چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز حل ہو جائے اور آسان ہو، زیادہ مشکل نہ، میں ایک بار کہوں وہ مان جائے. اب اگر ہم اپنی ہی بات کریں تو اگر ہمیں کوئی اس زمانے میں، البتہ
ہر دور کا جو تربیت کا طریقہ ہے وہ الگ ڈفرینٹ ہے. مولا کائنات کا بھی قول ہے کہ جی اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہ کرو جیسے تمہاری تربیت کی گئی ہے. جی سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار یار ہماری تو ٹھیک ٹھاک تربیت ہوئی ہے تو جی ایسا کیوں کہہ رہے مولا. پھر آپ فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کا زمانہ اور آپ کے بچوں کا زمانہ بہت ڈفرینٹ. جو ہم لوگوں کا زمانہ تھا اس زمانے میں ٹیلی فون ہوا کرتا تھا, بڑی مشکل سے دھیرے دھیرے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آیا تھا. یہ بچے جب انہوں نے ہمارے اپنی زمانے تو وہ بھی نہیں تھا آقا. جی 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 اسی لیے میں نے ٹیلی فون سے شروع کیا. جی جی وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. آپ کے دور میں تو خط و کتابت چلتی تھی جی اور اب پھر دھیرے دھیرے وہ ای میل کا سلسلہ شروع ہوا اور آج جو ہے واٹس ایپ کا دور آ گیا. جی اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ سلسلہ جو ہے وہ DD1 اور ایک چینل سے لے کر کے ملٹیپل سیٹلائٹ چینل اور پھر دھیرے دھیرے ITV اور IPTV اور آج کا دور جو ہے وہ گوگل سے اور سوشل میڈیا سے آگے بڑھ کر کے AI کے دور میں آ گئے. جی تو آبویسلی ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے. ہمارے بچوں نے, میں اکثر یہ گھر میں اور اکثر والدین ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز آپ نے اتنے سالوں میں دھیرے دھیرے دیکھی ہے, آپ کا بچہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے دن وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. جی تو آپ اس کا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اور اس کا جو ذہن ہے وہ ایک دوسرے طریقے کا ہے. جی آپ اس کو سمجھانا کہ بیٹا ایک زمانہ وہ تھا کہ انٹرنیٹ نہیں تھا, اس کو سمجھ ہی بھی نہیں آئے گا. جی کیونکہ کیوں جب نہیں تھا پوچھتا ہے, ہاں کیوں نہیں کیوں تھا, نہیں تھا, آپ جی لوگوں کے پاس کیوں نہیں تھا, آپ جی لوگوں نے کیوں نہیں یہ کیا, اس کو یہ پتہ نہیں کہ تھا ہی نہیں کا مطلب جی کیا ہوتا ہے. جی اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے مدارا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے. ایک چیز. سیکنڈلی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج کے دور میں جس کو ہم اپنے بچوں سے الگ نہیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ ہو, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. آپ اس کو یہ چاہیں کہ میرے بچے بالکل دور ہو جائیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں, ایک طرف اگر وہ الگ ہو جائیں گے نا, جس دن وہ اسکول جائیں گے, کالج جائیں گے, تو وہاں پہ وہ ایسا لگے گا کہ وہ کسی اور دنیا کے آدمی ہیں. جی کیونکہ جب ان کے اطراف میں ہر وقت اسی طریقے کی باتیں ہو رہی ہوں گی تو یہ لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا اور اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوگا. جی تو آپ کو بجائے اس کے کہ محروم کر دیں, آپ کو اس کو چینلائز کرنا ہوگا. کیا چیز میں اپنے بچوں کو دوں اور کیا چیز نہ دوں, کیا چیز میرے بچے مثلا سوشل میڈیا پہ دیکھیں اور کیا چیز نہ دیکھیں, یوٹیوب پہ کیا چیز دیکھیں اور کیا چیز نہ دیکھیں. یعنی آپ کو یہ سکھانا ہے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے. جی یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام تربیتی نکات کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ انسان اپنے بچوں کے حق میں دعا بھی کرے اور اپنے حق میں بھی دعا کرے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت کا آخری حصہ, جی وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي, وہاں سے لے کر کے آخر آیت تک بالکل مختصر ایک لائن کی یہ مختصر سی آیت کریمہ ہے جو دعا کی شکل میں ہے. اس کو انسان اگر نماز کے بعد مسلسل پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس سے بھی بچوں کے اندر اصلاح اور ان کے وہ انشاءاللہ صالح اولاد ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. ان کا سوال کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے. علی جناب عزت مآب سید علی جاوید عزیز صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال ہے کہ موت کی دعا کرنا اور موت کی تمنا میں کیا فرق ہے. نمبر 2، سورہ جمعہ میں ہے اگر تم سچے ہو کہ یہودیوں سے کتاب ہے تو موت کی تمنا کرو. سوال ہے کہ قرآن جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے ہرگز مردہ نہ کہو، وہ رزق پاتے ہیں. اس کا جواب، ایک نوحہ ہے، برادران اعتراض کرتے ہیں ہو گیا مرنا ستم عباس کا، یہ بہت پرانا نوحہ ہے. تو یہاں پر ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ شہید ہو گئے اور ہم ان کا غم مناتے ہیں. سوال نمبر 3، ماتم صرف نوحے میں ہونا چاہیے یا منقبت، نعت، قصیدہ؟ ابھی بھی آج کل خوب ماتم ہو رہا ہے. صرف ہم شیعہ اہل بیت نوحہ نہیں سنتے، دیگر حضرات بھی مولا امام حسین کا غم مناتے نوحہ سنتے ہیں. جواب نعت میں شکریہ، خدا حافظ. یہ 5 سوالات ہیں ہمارے بھائی کے جواب. جی. پہلا سوال جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ تمنا کرنا موت کی اور آرزو کرنا, جی یا شاید دعا کرنا دعا موت کی. کرنا. اس میں فرق یہ ہے کہ عام طور پہ موت کی دعا وہ کرتا ہے جو فرار کرنا چاہتا ہے, جو بہت زیادہ پریشانی میں ہو جاتا ہے, مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنے دنیاوی مسائل میں, بیماری میں, کچھ مالی مسائل میں, کچھ اور مسئلوں میں اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے دے, کام ختم ہو جائے.
تمنا کرنا سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر عشق ملاقات پایا جاتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بار الہ میں تیرے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. اور اس کے بعد یہاں پہ جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا سورہ جمعہ کی کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یہاں پاس اللہ نے بہت زبردست کنایا استعمال جی کیا ہے بے کہ شک. تم تو سمجھتے ہو کہ سب جی سے جی اونچے ہے ہی ہو، تو پھر آؤ پھر ہم سے ملاقات کی تمنا بھی تو کرو. جی جی اکثر جو قرآن میں لطافتیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی جب آپ ترجمہ پڑھیں تو مفردات جو ہے وہاں پہ وکیبلریز جو ہے اس کا صحیح معنی بھی کریں، کیونکہ ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ مفہوم کو منتقل کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ظرافتیں اس میں ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی پیون ہیں. کرتا ہے، بالکل. تو اس میں کبھی کہیں پہ جو ہے وہ فَأَذَقْنَاهُمْ مثلا بِعَذَابٍ علیم، کہ جہاں پہ ہم نے ان کو یعنی بدترین عذاب کا مزہ چکھایا. جی یہاں پاس جو ہے وہ ظرافتیں ہیں جو ترجمے میں نہیں دکھائی دے گی. اس کو مزہ چکھانے کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چکھنے کے لیے، اور مزے کا جو لفظ ہے وہ پازیٹیو چیز کے لیے ہوتا ہے، نیگیٹو چیز کے لیے نہیں ہوتا ہے. جی لیکن اللہ نے اس طریقے کے کنائے استعمال کیے ہیں، جیسے یہیں پر جو آیت سورہ جمعہ کی وہاں پہ بھی یہی ہے کہ تم موت کی تمنا تو کرو، تم تو بہت اللہ کے پیارے بندے ہو، آؤ تو صحیح ہے. آؤ تو صحیح. جی جی تو یہاں پہ اس معنی میں ہے، یہ نہیں کہ مطلب ان سے کہا کہ تم موت کی تمنا کرو، جی. نہیں، تمنا اس لیے کہا کہ شوق شوق. جی. اس تمنا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم پازیٹیولی تم اس کو دیکھیں. منافقت کر رہے ہو، آؤ تو صحیح ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی. جی تو یہاں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے. سیکنڈلی جو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ شہداء کے سلسلے سے، تو شہداء کے سلسلے میں تمام عالم اسلام میں یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو حضرات اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں رائے خدا میں، ان کو اللہ نے اپنے دربار میں ایک خاص جگہ دی ہوئی ہے، اور جو اللہ کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے بھی توسل کرتے ہیں. جی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شہداء چونکہ ظاہر سی بات ہے زندہ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے. تو جو قرآن کی دوسری آیت ہے کہ متقین کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو ان کو رزق ملتا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. جی تو شہداء کا درجہ تو ظاہر سی بات ہے کہ متقین سے بالا تر ہے. بے شک. تو اگر متقی انفاق کر رہے ہیں تو شہید بھی انفاق کرتا ہے. جی. اس لیے ہم اپنے جو گزشتگان جو ہمارے شہداء ہیں، چاہے وہ ہمارے ائمہ طاہرین ہوں، ہم ان سے بھی، کیونکہ وہ شہید راہ خدا ہے، تو ہمارے لیے آیت قرآن کے مطابق زندہ ہے، ان سے توسل کیا جا سکتا ہے. تیسرا جو تھا ہو گیا مرنا ستم عباس کا. اس میں جو یہ ہے، یہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے یہ بات جی کہ شہید ہونا. تو آپ کا اس سے پہلے کا جو مصرع ہے کرتے وہ ہیں ماتم حرم حرم کا. عباس، جی اہل حرم کے لیے یہ ستم ہو گیا جی کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے خود جناب زینب یہ کہتی ہی تھی کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بابا نے جو وصیت کی تھی، میں سوچا کرتی تھی کہ کیسے میرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی. تو جب جناب عباس کی شہادت واقع ہو گئی اس کے بعد کا یہ واقعہ، تو واقعاً اہل حرم کے اوپر یہ بالکل بے اپنی شک. بجا ہے، بالکل بجا اس ہے. میں کوئی کوئی غلط بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں ذاکر بول رہا ہوں. میرا پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اس کا مطلب کہیں اور دل لگ رہا ہے، اس لیے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے. ایکچولی دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جب ہم پڑھنے میں دل تب لگتا ہے یا کسی بھی کام میں جب آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. جی جب ہم پڑھنے کو صرف اس عنوان سے پڑھیں کہ اس کو پڑھ کے ختم کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، امتحان میں لکھنا ہے، تب آپ کو نہ دل لگے گا، نہ آپ کو پڑھنے کا جی چاہے گا، اور آپ کو نیند آنے لگے گی جیسی جی. کتاب کھولے گی. لیکن اگر آپ اس کو کریٹیکل اینگل سے دیکھنا شروع کریں اور آپ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا اس پہ مجھے اتفاق نہیں ہے، جب آپ مخالف نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کچھ پہ اتفاق کریں گے اور کچھ پہ اتفاق نہیں کریں گے. جی پھر آپ کے اندر وہ شوق پیدا ہوگا جس سے آپ اس کو پڑھیں. ابھی مثال کے طور پر میں کیا کروں کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ دعا پڑھیے. جب آپ کو پڑھنے میں یہی نہیں لگ رہا ہے تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ جی صحیح بات ہے. یہ تو پھر جسے کہتے ہیں کہ میں کہوں وشس سرکل ہو جائے گا. سرکل ہو جائے گا. اور وشس سرکل میں یہ ہے کہ کہیں پہ اینڈ ہے نہیں، میں کہوں گا دعا پڑھیے، کہہ رہے پڑھنے میں تو جی نہیں لگ رہا ہے، تو پھر اسی لیے تو میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں. تو پھر کیا کروں اس میں؟ ورنہ اگر پڑھنے میں من لگانا ہے تو قرآن کی سورہ نون والقلم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا
درس میں اور چیزیں یاد رکھنے میں وہ ہو، تو سورہ نون والقلم پڑھے. جی اس سے جو ہے وہ اس کے اندر وہ یہ شوق پیدا ہوگا. اس سورہ کی برکات میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. البتہ کوشش یہ کرے کہ جس وقت پڑھ رہا ہو اس وقت اپنے فون کو 1 گھنٹے کے لیے سائڈ میں رکھے. جی آپ یہ طے کریں، ایک فکس ٹائم بنائیں کہ اس ٹائم سے لے کر کے اس ٹائم تک، مے بی اٹس 15 منٹس، مے بی اٹس ہاف این آور. اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ اس 15 منٹ میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، میں اپنا یہ بنا اتنے صفحے پڑھے ہوئے ہلنے والا نہیں ہوں. دھیرے دھیرے آپ اس کو انکریز کریں. آپ طے کریں پہلے دن 5 صفحہ، دوسرے دن 6، تیسرے دن 7. جب آپ کے اندر یہ دھیرے دھیرے انسٹنکٹ ڈیولپ ہوگی جی تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو پڑھنے کی طرف من لگے گا. اور صرف آپ کو یہ کام کرنا ہے 40 دنوں تک. جی یہ عدد یہ 40 چلہ ہے. چلہ جسے جی کہا جی جاتا ہے. 40 دنوں تک اگر آپ نے یہ عادت ڈیولپ کر لی تو پھر 41ویں دن اب آپ اس کو چاہیں گے کہ چھوڑ دیں تو چھوٹے گی نہیں. بہت بہت شکریہ آغا. دیکھتے ہیں کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہم اورنگ آباد مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. ہمارا بھی نیا نیا گھر بنا ہے، تو ہم کو نئے گھر کی شروعات کرنی ہے، جس کا مطلب ہم پورا اسلامی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، نظر سے بچنے کے لیے کوئی بھی بری بلا نہ آئے، پھر جھگڑے فساد نہ ہو. تو ہم کو کچھ اسلامی طریقہ اس کے لیے اپنانا ہے، لیکن ہم کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے کریں سب کچھ؟ ماشاء اللہ اورنگ آباد میں نیا گھر لیا ہے، اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے کیا شرائط؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر ابھی بھی گھر بن رہا ہے تو بعض جگہ پر ذکر یہ کیا گیا ہے کہ انسان خاک شفا کو لے، جو ہمارے گھروں میں تربت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو سجدگاہ ہوتا ہے اس کو لے کر کے گھر کے بیچوں بیچ میں ممکن ہو تو اس کو دفن کرتے ہیں جی برکت کے لیے، ایک گھر کے درمیان میں. دوسرا کام یہ کرے کہ گھر کے باہر دروازے کے اوپر یا گھر میں کسی ایک جگہ پر، جیسے ہی آپ گھر کے اندر آتے ہیں وہاں پر سورہ قلم کی آخری آیت جو وہی یکاد الذین کفروا لیزلقون بابصارہم، یہ والی آیت آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، آپ کو بہت سارے کتیبے، بہت سارے ڈیزائن میں یہ لکھے ہوئے مل جاتے ہیں. نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے یہ انسان چاہے تو اس کو فریم کرا کے کہیں پر اس کو لگا لے تاکہ اپنے گھر کو نظر بد سے محفوظ رکھے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس دروازے سے آدمی انٹر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اوپر کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھ کے اس کو لگوا دے. مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، بنے بنائے فریمز ٹائپ کے آتے ہیں، اس کو چاہے تو اپنے گھر پہ لگا لے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انشاءاللہ گھر کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کے اشرار اور جو غیر محسوس طریقے سے اور نظر بد ہیں وہ تمام چیزیں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا. میرا ایک چھوٹی سی سوال ہے. ایکچولی میں شادی شدہ ہوں، 4 سال ہو گیا شادی کے. تو میری جو بیوی ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ کے چلے گیا کیونکہ تھوڑا میرا ہیلتھ ایشو تھا، اور میرا 2.5 سال کا بیٹا ہے. وہ رہتے ہیں ممبئی میں اور میں رہتا بنگلور میں. وہ نہ تو مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، نہ میرے بچے سے ملوانے یا دکھانے بھی نہیں چاہتی ہیں. تو میں اس کو سوچ کے اور بھی میں بہت ہی مطلب ٹوٹ چکا ہوں. میرے گھر میں صرف میں اور میری امی جان رہتی ہیں، اور جو میرے ابو جان ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں. میں سبھی جگہ مطلب اٹک گیا ہوں، پتہ نہیں کیا کروں، بہت ہی کنفیوز ہو گیا ہوں. میرا نام محمد شفیق ہے، بنگلور سے. یہ ہیلتھ ایشو ہے ان کا، 4 سال ہوئے شادی کو، بچہ ہے ان کا ایک. بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہیں، واپس نہیں آتی ہیں، نہ بات چیت کرتی ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. کیا یہ چاہتے ہیں کہ بیوی واپس آ جائیں اور چیزیں نارمل ہو جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ چلی گئی ہیں تو بالکل ہی چلی جائیں؟ علیحدگی چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو خود طے کرنا ہوگا کہ یہ کیا چاہتے ہیں. جب یہ طے کر لیں گے اس کے بعد ہی آپ اگلے سٹیپ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مثلاً آپ کی جو اہلیہ ہیں، جو زوجہ ہیں، وہ واپس آ جائیں، تو پھر آپ کو اپنے گھر کے کسی بزرگ کو، ان کے گھر کے کسی بزرگ کے ساتھ رابطہ کر کے اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہوگا، تاکہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو بھی کنفیوژن ہے، وہ برطرف ہو جائے. یا اگر وہ نہیں آنا چاہتی ہے اور آپ بھی رکھنا نہیں چاہتے ہیں تو بھی آپ بڑوں کو بیچ میں رکھ کر کے
سکون اور اطمینان کے ساتھ سپریشن کی طرف چلے جائیں، اور اگر آپ کسی دوسری کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دوسری شادی کے بارے میں سوچیں۔ البتہ ان تمام چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو آپ نے بہت ہلکے سے اس بات کی طرف بولا، وہ ہے ہیلتھ فیکٹر۔ جی تو یہ کس حد تک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 1 منٹ کی کال میں یہ طے کر پانا کہ کیا سچویشن ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ آپ تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے بزرگوں کو آپ درمیان میں رکھ کر کے اس مسئلے کو ریزالو کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ آپ کے جب بھی لگاؤ فون بند کیوں آتا ہے بھائی؟ چلے خدا حافظ وین چینل۔ میرے بھائی، یہ فون نہیں، آپ واٹس ایپ کے اوپر سوال بھیجیے، وہ کبھی بند نہیں ملے گا آپ کو۔ واٹس ایپ پہ آپ سوال بھیجیے، اور جو آپ کے اسکرین کے اوپر ایڈریس آ رہا ہے، نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ آپ بھیج دیجیے۔ فون پہ نہیں بھیجیے، فون کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہمارے یہاں۔ واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیج یا آڈیو میسیج واٹس ایپ پہ بھیجیے، آپ ہم تک مل جائے گا انشاءاللہ، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، ٹیلی فون میں مت بھیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ صدیقہ اور بچلا، میں نے کئی بار کال کیا ہے، کوشچن بھی ڈالا ہے، لیکن اس کا آنسر نہیں ملا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے پتا نہیں کہ آپ بیمار ہیں، خدا سے دعا کرتی ہوں آپ جلدی شفا ملے انشاءاللہ۔ پلیز میرے کوشچن کا آنسر دو، الہی آمین۔ آج میں آ رہی ہوں وہاں پہ مغل مسجد میں، وہاں تابوت اٹھا رہے نا بی بی فاطمہ زہرا کا، تو میں مجلس میں جا رہی ہوں۔ پلیز میں آپ کے لیے دعا کر تابوت اٹھا آؤں گی آپ کے لیے۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ بہن، اگر آپ آج بھی اپنا سوال بھیج دیتی، مجھے اب تک آپ کا سوال یہاں موصول نہیں ہوا، میں ایڈمن سے شکایت کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، مومن اور مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، مولانا صاحب۔ ایکچولی میرا کوئی سوال نہیں ہے، بس ایک ریکمینڈیشن ہے کہ آپ کے چینل پر ایک شو آتا ہے جس میں ہم کو الگ الگ خان دیکھنے کو ملتے ہیں، تو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ یا تو اسی نوحہ خان والے شو میں یا پھر الگ شو بناؤ، اور اس بارے میں بتاؤ کہ اپنا آواز نوحہ خانی کے لیے اچھا کیسے کریں، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو یا تو نوحہ خان بننا ہوتا ہے، یا پھر جن کو نوحہ خان نہیں بھی بننا ہوتا، ان کو ایام اعزاء میں امام حسین کے لیے نوحے پڑھنے ہوتے ہیں، پر ان کو پتہ نہیں ہوتا کون سا راستہ اختیار کریں، کیونکہ یہ میوزک کے ساتھ سیکھنا تو حرام ہے۔ تو آپ کی اس بارے میں شو بنا کے جائز راستہ بتائیے۔ السلام۔ آپ کی یہ خواہش ایڈمن تک پہنچا دی گئی ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں چنئی سے زحا بول رہی ہوں۔ مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہو تو کیا ہم اس کو رکوانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں۔ اپنی زبان، یعنی کہ انہوں نے جو کہا جھوٹ بولنا، کہاں تک صحیح؟ دیکھیے، بعض مواقع اور بعض جگہ ایسی بیان کی گئی ہے جہاں پر انسان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سچ نہ بولے، میں نہ کہوں گا کہ جھوٹ بولے، سچ نہ بولنے کی وجہ سے اگر دو لوگوں کے درمیان میں صلح ہو سکتی ہے تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، کہ جہاں پر صلح ہو جانا دو مومنین کے درمیان میں، دو لوگوں کے درمیان میں، اگر آپ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ آپ جھوٹ مت بولیے، لیکن یہ بھی نہیں کہا ہے کہ آپ سچ بولنے لگیے، جی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سچ بولنے سے بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جی اب ایک آدمی کسی سافٹ مومنٹ میں کوئی ایک بات کسی کے بارے میں کہہ دیا اور آپ نے جا کے سچ سچ سب کچھ بتا دیا، جی تو اب بجائے اس کے کہ آپس میں صلح ہو جائے، وہاں پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ جہاں پر اگر آپ پوری کی پوری بات نہ بتا کر کے، اور ممکن ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو کہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ کر دیں اس طریقے سے کہ دونوں کے درمیان کے رابطے اچھے ہو جائیں، جی تو وہاں پر شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ شکریہ۔ ان کا سوال دیکھتے کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں پونے سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بچپن میں تو بچے ماں کے پاس ہی سوتے ہیں، لیکن اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس سونا چاہتے ہیں،
میں نے ان کو بولا کہ بیٹا اب تم لوگ بڑے ہو گئے، اب علیحدہ سو، میں ان کو دوسری جگہ سلا دیتی ہوں، مگر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ واپس سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اسلام میں بولا گیا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کو علیحدہ الگ سلاؤ، تو ایسے میں کیا کروں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔ اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اسلام نے بچوں کو بہت ابتدا سے، تقریباً یہ کہ 3-4 سال کی عمر سے ہی الگ سلانے کے لیے تاکید پروویژن کی اور تاکید کی ہے کہ تاکہ جب بچے ہوش سنبھالیں تو آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو الگ روم میں ہی پائیں، اور سخت منع کیا گیا ہے کہ جہاں پر جس کمرے میں زوجہ اور شوہر سوتے ہیں وہاں پر کوئی بچہ چھوٹا سو رہا ہو۔ تو میں تو تاکید یہی کروں گا کہ آپ اس چیز کی دھیرے دھیرے ان کو عادت ڈالیے، ان کو سمجھائیے، اگر بچے سمجھدار ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے لیے الگ ان کے لیے اہتمام کیجیے تاکہ وہ الگ ہی سوئیں۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں سید ساجد حسین نوئیڈا اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی خدمت ہے، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ بہت خیریت ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، کچھ لوگ اپنا خاندانی سلسلہ چوتھے امام سے 11ویں امام تک بتاتے ہیں، جبکہ سبھی 12ویں امام کا ایک ہی مرتبہ ہے، صحیح کیا ہے؟ جواب دیں گے۔ میرا دوسرا سوال ہے، صدقہ حفاظت امام زمانہ کا وین چینل کو بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صدقہ حفاظت امام زمانہ امام جماعت مسجد کو دینا چاہیے۔ جواب ضرور دیں گے۔ خدا حافظ۔ یہ شجرے کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو جیسے تیسرے امام حسینی کہلاتے ہیں ان کی اولاد، جی چوتھے امام زیدی یا عابدی ہیں، باقری ہیں، جعفری ہیں، موسوی ہیں، رضوی ہیں، تقوی، نقوی ہیں، تو یہ ہر امام سے جو اولاد ہیں جس نسل سے اس کو جی جوڑنا ہے، یا ایک صرف سید کہنا کافی ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنے جو شجر نسب ہے اس کو تحقیق کر کے رکھے اور اس کو اپنی آئندہ نسل تک منتقل کرے، کیونکہ یہ دھیرے دھیرے وہ ٹریڈیشن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ تر شناخت صرف اس عنوان تک رہ گئی ہے کہ ہم فلاں گاؤں سے اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اتنا کافی ہے۔ اور تیسرا ایک مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نئی جنریشن کو اتنا شارٹ کٹ پسند آ گیا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے نام کے آگے پیچھے سے وہ جو 2 علامتیں ہوتی ہیں سادات کی، ایک خود لفظ سید نام میں ہونا، اور دوسرا جو سرنیم ہمارے یہاں رضوی، تقوی، جعفری، موسوی، زیدی جو استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی وہ دھیرے دھیرے اوائڈ کرنے لگے، ارے بہت لمبا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے بہتر یہ سمجھا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو کم کر دیں، بلکہ اگر آپ کو چیزیں چھوٹی کرنی ہے تو آپ اپنے گھر کے بچوں کا نام ایک ورڈ کا رکھنا شروع کریں، جی حسن، حسین، علی، محمد، اس طریقے کے، جی بجائے اس کے کہ آپ ان 2 چیزوں کو کم کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی آپ اس کو کم کر دیں گے، 1 2 3 جنریشن گزر جانے کے بعد جب صرف نام رہ جائے گا اور اس وقت وہ کہے گا کہ میں سید ہوں، تو 50 طریقے کے ابہام اس کے اوپر لگیں گے۔ اس وقت کے جو مسائل ہیں پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ جی 50 طریقے کی باتیں ہوں گی، پھر ممکن ہے کہ نہ آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے، وہاں بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اور آپ کی اولاد کو یہاں پر بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے پیچھے میں ایک ریزن اور بھی عرض کر دوں کہ میں جب طالب علم تھا اور میرے استاد شروع فارسی سیکھ رہا تھا، اس پہ ڈکٹیشن ہوتا تھا، تو میں نے اپنا نام اس میں لکھ دیا، فیضان رضوی، جبکہ رضوی ہمارے یہاں علامت ہے، لیکن ان کی چونکہ ایران میں رضوی لکھا ہونا یا جعفری لکھا ہونا سید ہونے کی علامت نہیں ہے، جی ان کے ہاں جو سید ہوتا ہے وہ باقاعدہ شروع میں نام سید لکھتا ہے۔ تو استاد نے مجھے بلایا، کہا کہ سید یہاں آئیے، میں آیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ پورے کلاس میں تنہا سید تھا میں، جی میرے استاد جو تھے وہ بھی غیر سعادات میں سے تھے، تو میں جب وہاں پہنچا تو انہوں نے میرے نام کے آگے اپنے قلم سے لفظ سید لکھا ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نام بہت لمبا ہو گیا ہے جی تو یہ اس میں سے کوئی ایک چیز حیدر سے اور فیضان میں سے کچھ ایک کم کر دو، لیکن اس کو ضرور لکھنا، کیونکہ یہ جو ہے، یہ جو شرف ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ جی تو اس دن کے بعد سے میں اس کو خاص تاکید، تقریباً اس بات کو بھی میرا خیال ہے کہ 22 سال ہو رہے ہیں، جی تب انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی، تو اس چیز کو میں خاص تاکید کرتا ہوں، اور اسی لیے بچوں کے نام میں بھی خاص طور پر پورا نام میں سید کے اور میں قسوند کے جو رضویہ جوادی جو لکھا جاتا ہے اس کے ہی لکھتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں لکھتا۔ ایک چیز، دوسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ
جو شجرہ چلتا ہے وہ امام حسن امام حسین سے لے کر کے 10ویں امام تک پایا جاتا ہے. جی 10ویں امام کے بعد جو ہے جو ان کے فرزندان ہیں وہ نقوی لکھتے ہیں، وہ آخری ہے. جی اس کے بعد کوئی امام حسن عسکری کی اولادوں میں سے صرف صاحب حضرت حضرت ولی عصر ہیں، لہٰذا ان کے بعد جو ہے وہ نسب اس طریقے سے نہیں ملے گا آپ کو، نقوی تک آپ کو ملے گا. اور اس کو چاہیے کہ انسان اپنے جس امام تک بھی وہ نسب پہنچتا ہے، جو شجرہ پہنچتا ہے، اس کو اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھے. جی ان کا سوال ہے صدقہ جو ہے حضرت حجت کا یہ چینل وین کو دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام جماعت یا مسجد کو دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو جتنے بھی صدقات جو مستحب صدقات ہم نکالتے ہیں سفر پہ جاتے وقت، امام زمانہ کا یا دیگر صدقات، یہ پہنچنا چاہیے مستحق تک، جی جو غریب ہو، جو مسکین ہو. اگر آپ کے اطلاع میں کوئی نہیں ہے ایسا مستحق جس کو دیا جائے، تو اس صورت میں آپ ون چینل ہے یا دوسرے ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ کام ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں. جہاں تک سوال ہے امام جماعت کا، میں پتہ نہیں شاید لفظ صحیح ہے یا نہیں صحیح، تو شرم آنی چاہیے ہماری قوم کو کہ وہ اپنے اس رہنما، اس امام جماعت کو جس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ نماز جماعت پڑھتے ہیں اور اس کو بلا کر کے اپنا نکاح پڑھواتے ہیں، وہ صدقہ دینا چاہتے ہیں اس امام جماعت. یعنی آپ کے پاس اور کوئی رقم نہیں بچی ہے آپ دینے کے لیے، تو آپ صدقہ دے رہے ہیں. ممکن ہے کہ وہ بیچارہ مستحق بھی ہو، لیکن پھر بھی میں کہوں گا شرم آنا چاہیے بے شک. کہ آپ کو آخری آدمی جو آپ کو ملا ہے جی وہ ملا ہے آپ کے محلے کا، مسجد کا امام جماعت. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم درگاہ سٹی. میرا نام امین سید اور ہماری نانی کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، پاؤں میں بہت درد ہے، تھوڑا دعا کریے. وعلیکم السلام. یہ اپنی نانی کی طرف سے پریشان ہیں، ان کے پیر میں کافی درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا چاہتا انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے کہ جتنے بھی مریض ہیں پروردگار ان سب کو ان ایام کے صدقے میں، بالخصوص بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. الہی آمین. اور بہت ساری دعائیں ہیں، بالخصوص یہ ایام چوتھے امام سے منسوب ہے جہاں پر آپ کی صحیفہ کاملہ ہے، اس میں مریض کی شفا کے لیے دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور والدین کے لیے بھی دعا کا ذکر اس میں ملتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دعا جو اپنے الفاظ میں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خود معصوم کی جو تعلیم کردہ دعا ہے اس کو بھی پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا ہو. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ جس دن جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں یا مغرب کی پڑھتے ہیں، تو جیسے میں درمیان میں تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے عصر کے لیے یا عشاء کے لیے، تو ہم کو کہیں جانا رہتا ہے جلدی میں، تو کیا کہتے ہیں ہم اس درمیان میں فرادہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں. جماعت سے عشاء کی اثر کی نہیں پڑھ پاتے، تو کیا ہم کو جماعت کا ثواب ملے گا یا فرادہ کہیں سے ملے گا؟ السلام علیکم مولانا صاحب. ظہرین کی یا مغربین کی نماز پڑھ لیں، جی. ظہر کی پڑھ لی، اب کام کے لیے نکلنا ہے، جلدی ہے. عصر کی ہم نے فرادہ پڑھ لی یا جی. عشاء کی فرادہ پڑھ لی، تو جماعت دیکھیے کا جہاں ثواب ملے گا؟ جی انشاءاللہ جہاں تک سوال ہے جماعت کے ثواب کا، اس کے لیے بہت ساری جسے کہتے ہیں ڈھیل دی گئی ہے. اگر آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ ہم جماعت حاصل کر لیں اور آپ پہنچتے ہیں، مثال کے طور پہ ایسے وقت پہ پہنچے کہ جس وقت نماز جماعت ظہر عصر دونوں ختم ہو گئی، جی. لیکن ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، لوگ ابھی منتشر نہیں ہوئے ہیں، اور آپ پہنچ جاتے ہیں، اگر اس وقت میں بھی اگر آپ اپنی فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا. ان کے کیس میں اگر انسان اس چیز کو اپنی عادت نہ بنائے کہ ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم کو ثواب تو مل ہی رہا ہے، تو مولانا صاحب کے ساتھ دھیرے دھیرے پڑھنے سے اچھا یہ ہے کہ ہم 5ویں گیئر میں اپنی دھڑا دھڑ جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور کام پہ جائیں، اور ثواب تو الحمدللہ مل ہی رہا ہے. جہاں پر بہت زیادہ کوئی ارجنسی نہ ہو، کوشش یہ کریں کہ امام جماعت کے ساتھ ہی نماز کو ادا کریں، تاکہ اس کا وہ حق اور وہ ثواب جیسا کہ صحیح طریقے سے جماعت کا ثواب ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے. وإلا اگر مجبوراً کوئی انسان کسی کام کی وجہ سے، کسی ارجنسی کی وجہ سے جا رہا ہے، تو بھی اس کو اللہ جو ہے وہ اپنے کرم سے اس کو نماز جماعت کا ثواب دے دیتا ہے. بہت بہت شکریہ.
اگلا سوال. السلام علیکم مولانا جواد بھائی. مولانا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہے والد نے بنایا ہے، اس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اور اگر میں اس گھر میں رہتے ہوئے اگر میں خود کا اپنا گھر خریدتا ہوں خود کے پیسے سے، تو اس گھر کے لیے مجھے خمس نکالنا واجب ہے میرے اوپر؟ اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیے. یہ اپنے والد کے گھر میں رہ رہے ہیں جو والد کے پیسوں سے بنا ہے، یا جی اپنے پیسوں سے انہوں نے گھر بنایا، کیا اس پہ خمس ہے؟ جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ گھر ان کے والد کے پیسے سے بنا ہے لیکن یہ ان کو دے دیا گیا ہے، یہ اس میں رہ رہے ہیں اور ان کا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کا یہ گھر آپ کو مل گیا ہے اور اب آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں، یعنی اب جو دوسرا گھر آپ بنا رہے ہیں وہ ایز این انویسٹمنٹ بنا رہے ہیں، رہنے کی غرض سے نہیں بنا رہے، یا نہیں آپ اپنے والد ساتھ رہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خود کا ایک دوسرا گھر بھی ہو جہاں پہ ان فیوچر ہم منتقل ہو جائیں. اس سچویشن میں اگر آپ ایسے مال سے بنا رہے ہیں جس کو آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جمع کیا، اوبیسلی کیونکہ آج کے دور میں گھر خریدنا یا گھر بنانا آسان کام نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو رقم آپ دینے والے ہیں گھر خریدنے کے لیے، آپ نے اس کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جمع کیا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ آلریڈی آپ خمس پے کر رہے ہوں گے. مگر یہ کہ آپ اسی سال کی انکم سے اگر بنا رہے ہیں تو آپ کو اس پہ خمس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسی سال میں مثلا 50 لاکھ کمایا اور 50 لاکھ کا گھر خرید لیا، کوئی حرج نہیں، آپ نے خرید لیا، خرچ ہو گیا، کام ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جمع کیا ہے تو ہر سال اگر اس کا پیسے جو آپ نے تاریخ معین کی ہے اس پر آپ خمس نکالتے آئے ہیں، تو بھی ٹیکنیکلی آپ نے جو گھر خریدا وہ مخمس پیسے سے خریدا ہے، دوبارہ سے اس پہ خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایکس اماؤنٹ آف منی جس کو آپ نے اکٹھا کیا ہے ڈاؤن پیمنٹ کے لیے اور آپ لون لے کر کے گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل موجود ہے کہ وہاں پر آپ کو ہر سال کے آخر میں حساب کر کے اس کا خمس دینا پڑے گا. شکریہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرا نام عثمان علی ہے، میں گروپ چھتیس گڑھ سے بول رہا ہوں. اور مولانا صاحب میں تمام نیوز چینل والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے کوشچنوں کا آنسر دیتے ہیں اور ایک دین جو ہم سے دور ہے اس کو ایک دم نزدیک کرتے ہیں، جو ہمارے پرابلم کو سالو کرتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شب معراج جو کہ ہمارا بہت بڑا مسلمانوں کا ایک عید ہے جس میں رسول خدا کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، تو وہ جو شب معراج ہے اس کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کریں، کیسے منائیں؟ کیونکہ اس کے ایک دن پہلے جناب ابو طالب کی شہادت ہے اور دوسرے دن سفر امام حسین ہے. یہ دو مطلب شہادت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور سفر امام حسین ہے اس کے بعد ایک دن بعد. تو بتائیے اس کو ہم جو شیعہ نے علی حیدر کرا، تو کیسے اس کو ہم لوگ منائیں، کیسے خوشی ظاہر کریں محفلیں وغیرہ جیسے بھی ہیں؟ جو آپ کا کیا وچار ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، تو اس کے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اور میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ڈیپ سے بتائیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، یہ سب اس بارے میں شب معراج کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے اور کیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، کیسے منائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. شکریہ بہت بہت آپ لوگوں سب کا شکریہ. خدا حافظ. شیعتنا فاضلتینتنا، جی ہمارے شیعہ ہمارے فاضل تین سب ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں دکھی ہوتے ہیں. دکھی ہوتے ہیں. جی فرمائیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر دو تاریخیں ادھر یا ادھر غم کی تاریخ ہے اور درمیان میں کوئی خوشی کی تاریخ ہے، تو جو خوشی کی تاریخ ہے اس میں ہم خوشی مناتے ہیں اور جو غم کی تاریخ ہے اس میں ہم غم مناتے ہیں. اچھا ایک چیز اور عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں خوشی منانے اور غم منانے کا جو وہ طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے یا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے اور اپنے علماء سے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہی جگہ پر ہم ذکر اہل بیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. بے شک جی. جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اشعار و مدح و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، جب غم کا موقع ہوتا ہے تو نوحہ اور گریہ کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ہی صورتوں میں ذکر معصومین ہو رہا ہوتا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہوتا ہے، ذکر پیغمبر ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے حیرت ہے کہ اس میں کوئی قباحت ہو اس طریقے کی کہ مطلب نہیں کر سکتے ہیں، کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ذکر مولا کریے، ذکر خدا کیجئے. ہمارے یہاں تو ہر خاص طور پہ جو شب معراج ہے اس کے لیے اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس اعمال کو انجام دیجئے. تو ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے اچھا اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم ایک ایسے مکتب میں پیدا ہوئے جہاں پہ ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں.
سیدھے سیدھے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت ان ایام میں کیا کرتے تھے، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام کمائل ہے۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ جو مولا بڑے اس کو عربی میں تو دوست کہتے ہیں، اور پھر امام کیسے ہوئے وہ ہمارے، جس کا جواب دیجیے پلیز۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا، اس سے پہلے والے بات کو بھول جاتے ہیں کہ انا مولا المومنین، جی، جو پورا الست اولیٰ بانفسکم۔ جی، اس سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں مولا کے معنی دوست کے ہیں، جی، تو پھر وہ ہمارے امام کیسے ہو سکتے؟ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ میں نے ایک کوٹ دیکھا تھا، البتہ وہ تھوڑا سا مزاحیہ تھا۔ اس میں یہ کہا کہ اگر ہم مولا کو لفظ مولا کو ہم دوست کے معنی میں دیکھ لیں تو پھر اس کو کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ فیس بک پہ میرے پاس بہت سارے مولا ہیں، جی کچھ مولا ایسے ہیں جن کو میں مولا بنائے رکھنا چاہتا ہوں، جی اور کچھ ایسے ہیں جن کو میں ان مولا کر دینا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے آگے جاتے ہوئے اور آخر میں نام لکھا تھا کہ تمہارا مولا فلاں فلاں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ مولا جو ہے وہ ایک معنی میں تو استعمال ہوا نہیں ہے، الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہ جب تک ہمیں اب پسفند و پیشفند نہیں دکھائی دے گا، آگے پیچھے کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، تو نہیں پتہ چلے گا کہ اس لفظ کو کس کانٹیکسٹ میں اور کس معنی میں استعمال کیا گیا۔ اگر یہ لگتا ہے، ایک بزرگ عالم کی میں مجلس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو من کنتو مولا میں مولا کا معنی کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا، جی تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ پیغمبر کو کس معنی میں، جس کا میں دوست، یعنی پیغمبر کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، تو بسم اللہ، آپ علی کو بھی اپنا دوست سمجھ لیجئے۔ اگر پیغمبر کو وہ مولا کہ میرا والی و وارث و میرا گارجین ہے، میرا ہادی و رہنما ہے، اس معنی میں ترجمہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ کو سیم ہی معنی استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو میرے مولا لیکن وہ میرے دوست، جی کیونکہ من کنت مولا فہاد علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا۔ تو جس معنی میں آپ پیغمبر کو اپنا مولا سمجھ رہے ہیں، اسی معنی میں آپ علی کو بھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو مان لیجیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک، آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔